بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ہمارے یہاں اکثر ہاویہ ماہیہ حامیہ وہ انڈین قرأت ہو تو اس کو خیال میں رکھے گا. لاک ڈاؤن میں ہم نے اچھی طریقے سے سمجھایا تھا. کھٹکھٹانے والی القاریہ. پھر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا؟ پھر پوچھا جا رہا ہے اور جانتے ہو کہ وہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فراش یہ تتلیاں ہمارے پتنگے بکھرے ہوئے ہو جائیں گے جب وہ کھٹکھٹائے گی. مطلب ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا. پہاڑ منفوش روئی ہوئی دھونی کی طرح یہ ساری چیزیں ہو چکے ہیں. اب فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا نام اعمال پلڑا جو ہے بھاری ہوگا. کون سا؟ نیکیوں کا. اب یہاں کیا ہے؟ دیکھے گا. یہاں اس میں مزید ایک تفصیل. تو وہ عیش کی زندگی عیشۃ راضیہ ہنسی خوشی کی زندگی گزارے گا. اس لیے کہ نام اعمال اس کا بھاری ہوا. تو مطلب دکھایا تو جائے گا نا برائیاں کیا ہیں، صرف دیکھے گا. تو اسے بھی نوٹ کر لیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کا نام عمل ہلکا. یعنی ٹھکانہ، چونکہ بچے کا ٹھکانہ ماں ہوتی ہے سب سے پہلے. جی. حاویہ. ابھی حاویہ کسے کہیں گے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ خود پوچھ رہے ہیں کہ حاویہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دہکتی ہوئی انگار. اب اس میں دو گرامر یاد رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یوں کہا، یہ آپ کو ملے گا باب زلت القاری. امام صاحب پھسل گئے. بھائی انسان ہے نا، تو امام صاحب پھسل گئے تو یا تو وہ عالم ہو یا پیچھے کوئی جانکار ہو. تو اگر انہوں نے یوں کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ہم تو نقل کر رہے ہیں نا، تو جسے کہتے ہیں نا یہ آؤٹ ہو گئے، خلاص نماز سے خارج ہو گئے. کیا کیا؟ الٹا کر دیا نا. یعنی کیسے پڑھا انہوں نے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یعنی جن کے نام اعمال بھاری ہوں نیکیوں کے، تو کہنا چاہے تھا کہ عیشۃ راضیہ تو کہہ دیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وہ جہنم میں. الٹا ہو گیا. ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ ہاں اب اگر پیچھے کسی نے لقمہ دیا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اب اگر انہوں نے لیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو اخطا ربنا لا تؤاخذنا ان اخطا کیا ہے ربنا لا ان نسینا واخطانا. مگر انہوں نے لقمہ نہیں دیا، نہیں لیا، یا کسی نے نہیں دیا، تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے. یا اسی کہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو یہ کچھ خاص باتیں ہیں جو جسے کہتے ہیں میں نے کہا نا زلت القاری. امام صاحب پھسل گئے. باقی کسی آیت کا چھوڑنا یا کوئی معمولی غلطی جیسے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ تو آمِنِينَ بھول گیا تو نماز ہو گئی. اس لیے کہ امن سے، مگر وہ بھول گیا اور کہا کہ محلقین مقصرین لا تخافون تو نماز ہو گئی. مگر یہاں کیا معاملہ الٹا ہو گیا. جیسے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. بالکل فوراً نہیں ہے، پوری آیت کی بات ہے. وہاں الٹا کر دیا تو ان الابرار لفی جحیم تو خلاص آؤٹ ہو گیا. تو یہ یاد رکھنا بس. دوسری چیز آپ غور کریں، میرے ساتھ میں رہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ہاویۃٌ ہے نا. وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَةٌ نہیں ہے. ہاں اور نَارٌ حَامِيَةٌ تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اور آخر میں نَارٌ حَامِيَةٌ تو یہاں وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَةٌ کیوں نہیں؟ ہاں یہ یاد رکھ. تو وما ادراک
ما ہی کیا فیمیل کی ضمیر ہے، یعنی فأمہ حاویہ وما ادراک ما ہی، یعنی حاویہ کیا ہے. آپ حاویہ کو ابھی نہ پڑھیں، ہا ما ہی، سمجھ رہے ہیں نا. اب جیسے کہ ہمارے شعر شاعری بناتے ہیں، کلام پاک میں ہے اس کا لحاظ رکھا گیا، تو وہاں پر بڑھا دیا ماہیہ، تو کتنا اچھا لگتا ہے، حاویہ ماہیہ حامیہ. تو اس ہا کا نام کیا، ہائے سکتہ. یہ تجوید کا گرامر بتا رہا ہوں. تو ہائے سکتہ چاہے ملائیں، اب دیکھیے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ بسم اللہ، مگر یہاں نہیں ہے، چاہے آپ ملائیں ماہیہ، چاہے آپ رکیں ماہیہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا. چلیے اب آگے چلتے ہیں.